بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اسلام خلاق عالم کا وہ پسندیدہ اور مستحکم دین ہے جسے ابتدائی آفرینش سے تا ابد فلاح و کامیابی کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم کا فرمان خداوندی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بقا کا دار و مدار صرف دینی اسلام کی صداقت پر منحصر کیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں اس دینی برحق کی آبیاری کے لیے بہت سے بندگان خدا نے اپنے تن من دھن کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سلسلے نبوت کی آخری کڑی سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب اس ظلمت کدے جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوتی ہے تو آپ نے اپنی ذات مقدسہ پر مصائب و آلام جھیل کر گلشن اسلام کی آبیاری کا حق ادا کیا، اور پھر آپ کی نبوت و صداقت پر رب لم یزل نے کچھ ایسے پاسباں آپ کو عطا کیے ہیں جنہیں دنیا کائنات صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اپنے خونی جگر سے گلشن اسلام کو سیراب کیا کہ رہتی دنیا تک اسلام کی بہاریں اہل ایمان پر سایہ فگن ہی رہیں گی، اور نسل انسانی کی دین و ایمان کی شمع اس دھرتی پر فیروزاں ہوتی رہیں گی۔ ان کا ایمان اسلام کا وہ بنیادی حصہ بن جاتا ہے کہ خالق کائنات روز جزا تک اعلان کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت و ایمان کی طلب دل میں جاگزی ہے تو پھر اس مقدس جماعت کے دروازے پر جانا پڑے گا جنہوں نے آفتاب ہدایت کی کرنیں ہر ذرہ خاک تک پہنچا کر یہ اعلان کیا دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین مکرم، گلشن اسلام کی آبیاری میں مجھے اس جماعت کی وہ عظیم الشان خدمات نظر آتی ہے جو ان کے بنیادی اسلام ہونے پر اظہر من الشمس دلالت کرتی ہے۔ مجھے اسلام کے آبیاری میں حضرت بلال اور خبیب بھی تڑپتے نظر آئے ہیں، جن کے بدن کی چربی سے ان کے نیچے بچھائے گئے انگارے سرد پڑ جاتے ہیں۔ مجھے مرد قلندر حضرت خبیب بھی نظر آیا ہے جس کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہوئے مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج، تو اسلام کا یہ مرد مجاہد تڑپ کر جواب دیتا ہے واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا یوخذ بشوکا۔ ظالموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے ٹکڑے تو دور کی بات ہے، ان کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ جی ہاں، مجھے مسلم کذاب کے دربار میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بدن کے ٹکڑے کرانے والے حضرت حبیب بن زید بھی نظر آئے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اقرار میں خون شہادت کا تمغہ اپنے بدن پر سجایا ہے۔ مجھے حضرت سمیہ اور زنیرہ بھی نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے بدن چلنی کرا کر اسلام کی آبیاری میں وفا کا حق ادا کیا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے تنگی اور فاقہ کشی کا تاج سجا کر اسلام کی آبیاری کے لیے خون جگر پیش کیا، جس کی شہادت و گواہی کے زمزمے اوراق قرآن میں پھوٹ رہے ہیں۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کبھی ارشاد ہوتا ہے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ اگر اپنا تن من دھن قربان کر کے بھی اسلام کی یہ بنیاد قابل اتباع نہیں ہے تو پھر سیاہ چہرے میں ملبوس کوئی بھی مجتہد کہلانے والا اتباع کے قابل نہیں ہے۔ اسلام کی صداقت کی نشانی صحابہ اکرام کا وہ مقدس گروہ ہے جنہوں نے ہر مشکل سہ کر بھی ہر آن یہ نعرہ حق بلند کیا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوں
فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ناظرین مکرم، دنیا کا ہر مذہب اپنے بانیان کی عظمت و وقار پر نازاں ہوا کرتا ہے، تو پھر دین برحق مذہب اسلام کو ان شخصیات پر ناز و فخر کیوں نہ ہو جو اسلام کی عظمت اور شان کے لیے تر امتیاز و افتخار ہیں۔ ان کے راستے سے کنارہ کشی کرنے والا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم کی وعید کا مستحق بنتا ہے۔ جن کے شان تقدس پر انگلی اٹھانے والا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون کے قہر خداوندی کا نشانہ بنتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مقدس، اٹھائیے فرامین نبوت جو صحابہ اکرام کی عظمت و شان پر داد تحسین فراہم کرتے ہوئے انہیں بنیادی اسلام ہونے کا تمغہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی جلاوطنی اور قربانی، ان کی عبادات و ریاضات، ان کا ایثار و جانثاری اوراق قرآن و سنت پر یوں بکھرا جاتا ہے کہ وارثان قلب و جگر کے لیے مشعل راہ بن کر شمع ہدایت بن جاتا ہے، اور چار دانگے عالم میں ان کی صداقت کا پھریرا اس قدر رہلانے لگتا ہے کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دیتے ہوئے انہیں یوں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہے۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پر صداقت ان کی۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔